بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول پورا دکھ اور آدھا چاند۔ روک بھی تو کوئی نہیں رہا، کسی کے روکنے سے تم واللہ رک جاؤ گے؟ بہت کنٹرول کے باوجود اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ احمد نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھٹنوں پر دھرے بازوں پر تھوڑی ٹکائے بہت عارضدہ سی تھی۔ یہ تو ہے، مگر اب اس حقیقت کو بہرحال فیس تو کرنا ہی ہے، اس لیے کچھ اچھی اچھی باتیں کیوں نہ کر لی جائیں۔ اس نے بمشکل اپنا لہجہ فریش بنایا تھا۔ مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی۔ میں باقاعدگی سے تمہیں فون کیا کروں گا، وہ کہہ رہا تھا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، ویسے تم مجھے خط لکھو گے تو مجھے بہت اچھا لکھے گا۔ وہ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ گئی۔ خط میں بڑے آرام سے اپنے دل کا حال اور اپنی فیلنگز بتائی جا سکتی ہیں، فون پر تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ جی نہیں، میری ایسی کوئی فیلنگز نہیں جن کے لیے مجھے خط لکھنے کی ضرورت پڑے، اس کی شرارت سمجھتے ہوئے صاف انکار کر کے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ فیلنگز ہوں جنہیں تم مجھ سے اور میں تم سے شیئر کروں۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہوگی۔ ایک دم سے رونا آنے لگا تھا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی احمد، بھیگتے لہجے میں اس نے اعتراف کیا۔ احمد نے اس کا سر گھما کر چہرہ اپنی طرف موڑا تو وہ رو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت میں گھر کر بے اختیار احمد نے اس کے شانے پر بازو دراز کیا۔ پاگل ہوگی ہو سبی، میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، 4 سال گزرنے کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے اسے خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ بات اتنی آسان ہے نہیں جتنی وہ کہہ رہا ہے۔ اس نے تسلی کے انداز نے سبین کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ ارے وہ ہنسا تھا۔ اوہو، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ اب ہم ایک دوسرے کے نصف بہتر ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنے پیشانے سبین کی پیشانے سے ٹکاتے ہوئے کہا تو وہ محجوب سی ہو گئی۔ احمد کو اس کا شرمیلا سا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ پھر کتنی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، ماضی، حال اور مستقبل کی۔ اس دوران تمام گزشتہ گلے شکوے اور ناراضگیاں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مضبوط اور قریبی رشتے میں بن چکے ہیں۔ کبھی کسی بات پر اس کے جانے کے خیال سے سبین کی آنکھیں باہر آتی تھی تو وہ بھی خاموش سا ہو جاتا تھا، پھر اسے تسلی دے کر جیسے خود کو مطمئن کرنے لگتا۔ یوں اس کے بازو کے حصار میں سمٹے اس نے احمد سے کتنی خوبصورت باتیں کی اور سنی تھی۔ 3 بج رہے احمد، اس کی رسٹ واچ پہ نظر پڑتے ہوئے بے اختیار بولی تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ حیرت سے کلائی الٹ کے ٹائم دیکھنے لگا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہیں تیاری بھی کرنی ہے، اندر چلیں؟ سبین کے دل پہ انجانا سے بوجھ آ گرا تھا۔ وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس کی فلائٹ ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد تھی۔ سبین ملول افسردہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نیچے سے آتی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ سب جاگ چکے ہیں، مگر وہ نیچے جانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ یوں بےتاب سی وہ ٹہلنے لگی۔ اسے تھکی تھکی نگاہ وال کلاک پر ڈالی۔ 3:30 بج چکے تھے، تب وہ شاید اسے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اوکے بائی، اٹس ٹائم ٹو لیو ناؤ، وہ بہت فریش انداز میں کہتا۔ سبین کی آنکھیں نم کر گیا۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو سبین نے تھام لیا۔ چند لمحوں تک اس کی افسردہ صورت دیکھنے کے بعد احمد نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب تمہارے بغیر بہت مشکل ہوگی، میں تمہیں بہت مس کروں گا، اس کے پیشانے چھوتے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ تبھی نیچے سے پکارنے کی آواز آئی تو سبین اس سے الگ ہو گئی۔ خدا حافظ، اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس کے نقوش کو دل میں اتارا تھا۔ خدا حافظ۔ سبین نے بدقت تمام اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ اس کا رخسار تھپ تھپا کر اسے باقاعدگی سے فون اور خط کی تاکید کرتا مسکراتا ہوا چلا گیا، تو سبین کو یوں لگا جیسے وہ کمرے سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے بھی نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، اور پھر وہ بے حد سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ وقت کا کام تو گزرنا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں گزر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ پڑھائی کو ہر کام پر فوقیت دی تھی، مگر وہ خود بھی اپنے اس تغیر پہ حیران تھا کہ ذرا سے سبین کے خط کو 1 آدھ دن دیر ہو جاتی تو وہ تمام کتابیں ٹھپ کر دیتا۔ اسے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، اور یہ بات سبین بھی اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے ہر 15 دنوں کے بعد خوشبو میں بسا ایک خط احمد کے پاس ہوتا۔ ہر خط اسے مزید فریش کر دیتا تھا۔ وہ کتنے خوبصورت الفاظ لکھتی تھی، اتنے حسین انداز میں اپنے محبت کا اعتراف کرتی کہ وہ دنوں نشے میں چور رہتا۔ پھر وہ لمبی سے کال کرتا، ڈھیروں باتیں کی جاتی۔ اس سے ملنے کی آس اور لگن نہیں تھی جو 3 سال احمد نے بہت صبر سے گزار لیے۔ انہی دنوں جیسے قسمت پلٹا کھا گئی تھی۔ ابو نے جب فون پہ سے چچا جان کی موت کی خبر سنائی تو ششدر رہ گیا۔ اتنے تندرست و صحت مند
وہ تو کبھی ہارٹ پیشنٹ نہیں رہی، پھر ایک دم سے ہارٹ اٹیک، وہ بھی اتنا شدید کہ ان کی جان لے گیا۔ وہ شوق تھا۔ یہ بات اسے پورے ایک ہفتے کے بعد اطلاع دی جا رہی تھی۔ وہ فون پہ رو پڑا۔ اب تو یوں بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب آؤ گے تو قبر میں فاتحہ خوانی کر لینا، اب بس ہماری طرح صبر کرو۔ اس کی واپسی کا ارادہ سن کر ابو نے اسے منع کر دیا تھا۔ کس قدر ڈسٹرب ہو گیا تھا وہ، اور تب ہاں تبھی سے اسے سبین نے خط لکھنا بند کر دیے تھے۔ ایمر نے فون کیا تو بھی اس نے بات نہیں کی۔ وہ بہت ڈسٹرب ہے ایمر، کسی سے بھی بات نہیں کرتی۔ چچا جان کی موت نے اسے بالکل خاموش کر دیا۔ بھابھی بتاتے ہوئے رونے لگی تو وہ مضطرب ہو اٹھا۔ کتنا بڑا صدمہ وہ اکیلے سہ رہی تھی۔ بھابھی ایک بار، صرف ایک بار اسے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ نہیں مانتی ایمر۔ ان کے بے بس لہجے پر وہ خاموش ہو گیا۔ تب اس نے سبین کو اوپر تلے کتنے خط لکھ ڈالے، مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ اس نے جواب میں ایک لفظ بھی تحریر نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا امریکہ میں آخری سال تھا، اس لیے بمشکل ہی سی مگر خود کو سنبھال گیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے معمول پر آ گیا تھا سوائے سبین کے خطوط کے۔ تبھی تو اس کی ذہنی کیفیت کا خیال کر کے دل کو بہلا لیتا تھا، مگر کبھی جو اندر ہی اندر سے لگتے لاوے کی تپش دماغ تک پہنچتی تو وہ خط میں خوب برا بھلا لکھ کر اسے پوسٹ کر دیتا تھا، مگر ادھر ہنوز ایک جامد خاموشی تھی، ویران سا سناٹا تھا۔ اور پھر اپنی پاکستان سے واپسی سے ایک ہفتہ پہلے سے سبین کا خط مل گیا، بے رنگ، خوشبو سے بے نیاز۔ کتنی دیر تک وہ بے یقینی سے خط کی پیشانی پر اس کی موتیوں جڑی رائٹنگ ہی دیکھتا رہا۔ اس پورے سال میں سبین کے خلاف دل میں غصہ بڑھتا ہی رہا تھا، مگر یہ خط پا کر ساری کلفت اور پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اپنے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے ہجر و فراق کی خوبصورت داستان سے لطف اندوز ہونے کے خیال سے سرشار اس نے لفافہ چاک کیا تو اس میں سے سلپ نما کاغذ پھسل کے اس کے سینے پہ آ گرا۔ ایمر نے لفافے میں جھانکا تو وہ خالی تھا۔ الجھتا ہوا اٹھ بیٹھا اور وہ سلپ اٹھا لی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، اس مختصر ترین تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں ساکت سا کتنی بار پڑھ گیا تھا۔ میں سبین احمد بقائمی ہوش و حواس احمد رحیم تم سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ سبین احمد۔ اسے یوں لگا جیسے وہ دوزخ کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہو۔ یک لخت زمین و آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم سے گئے تھے۔ اسے پاکستان آئے 4 دن ہو چکے تھے اور یہ دن رات گھر والوں اور رشتہ داروں کے ہجوم میں گزرے تھے۔ نہیں نظر آئی تو وہ جس کے خط نے اس کی سانسیں مشکل بنا دی تھیں۔ وہاں تو دن جیسے گزرے سو گزرے، یہاں بھی راتیں کروٹ پہ کروٹ بدلتی گزرتی تھی، مگر اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ خط سبین نے لکھا تھا۔ میں آؤں گا تو سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، بڑے موڈ میں آ کر ایک بار احمد نے فون پر اس سے کہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ یہ کیا منت مانی ہے تم نے؟ جو بھی سمجھ لو، مگر تم جتنا خوبصورت اظہار خط میں کرتی ہو ویسا ہی میں ملتے وقت بھی چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار ہونے لگا تو سبین نے اسے ٹوک دیا۔ کیوں آپریٹر کو محظوظ ہونے کا موقع دے رہے ہو؟ اچھا ہے نا، کوئی تو گواہ ہوگا اس وعدے کا جو ابھی تم کرنے والی ہو۔ کون سا وعدہ؟ وہ بند کر پوچھنے لگی۔ سب سے پہلے ملنے والا۔ اچھا بابا مل لینا۔ اس نے جان چھڑانے والا انداز اپنایا، مگر وہ ہنوز شوخی کے موڈ میں تھا۔ اچھا کیسے ملو گی؟ ویسے ہی جیسے سب ملیں گے۔ اس کی شرارت بھانپ کر وہ فوراً محتاط ہوگی۔ ایمر خفا ہونے لگا۔ اگر باقی سب کی طرح ملنا ہے تو پھر ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی ناراضگی پہ وہ دل کھول کر ہنسی اور ادھر ایمر کو لگا جیسے اس کے آس پاس کتنے پھول کھل اٹھے ہوں۔ ایسی کھلتی اور مہکتی ہوئی ہنسی تھی اس کی۔ ویسے تم امریکہ جا کے کچھ لوفر سے نہیں ہوگے؟ ارے مجھے تو پتہ ہی یہاں کے چلا ہے، کتنے لمحے فضول کو وہاں آیا ہوں، اور آتی دفعہ تو بالکل بے وقوفوں کی طرح رخصت ہوا تھا۔ یہاں تو ملنے بچھڑنے کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ… احمد! اس کے شریر لہجے پر وہ احتجاجاً چلا اٹھی۔ وہ ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ بہت بےہودہ ہو گئے ہو تم۔ سبین کی آواز میں مسکراہٹ کی آمیزش محسوس کر کے امر نے اس سے وعدہ لینا چاہا۔ پھر مل لینا جیسے میں چاہتا ہوں۔ کیسے؟ وہ مدھم پڑ گئی۔ جیسے سمندر کی لہریں ساحل سے ملتی ہیں، پہلی کرن دھرتی یا پھر بارش کا پہلا قطرہ زمین سے۔ اس کا لہجہ محبتوں سے بوجھل ہونے لگا تو اس کے در کنفیوز ہو کہ کتنی دیر خاموش رہے گی۔ شرما رہی ہو؟ وہ خود بھی محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ آواز نہیں آ رہی۔ اس نے جواباً دل جلانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چلا اٹھا۔
آئی ول کل یو سبی، اور وہ کھل کھلا کر ہنستی۔ سمندروں پار احمر کو اپنے ارد گرد ڈھیروں پھول کھلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، اور اب سب کچھ یکلخت ختم ہونا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جیسے سلیمانی چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ روزانہ چچا جان کی ناگہانی وفات کی باتیں کیا کرتا تھا اور باقی سب خاموشی سے سنے جاتے تھے۔ تب اسے پتا چلا کہ جس روز چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس رات گھر میں ڈاکہ بھی پڑا تھا، اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ سخت برگشتہ ہوا تھا۔ ہوش ہی کہاں رہا ہمیں؟ چچا جان کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے کچھ سوجا ہی نہیں۔ عثمان بھائی نے اسے نظریں نہیں ملائی تھی۔ کہیں ڈاکو نے تو چچا جان کو… اسے شک گزرا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، انہیں ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے امی، پھر انہوں نے اتنا دل پہ کیوں لے لیا اتنی سی بات کو؟ وہ الجھنے لگا اور بولا، اور چچا جان کے پورشن میں تو کچھ قیمتی اشیاء تھی ہی نہیں، ہر چیز بینک لاکر میں رکھی تھی۔ اس سے زیادہ رقم اور زیورات تو ہمارے ہاں تھے۔ پھر بس بیٹا، اس کی تو زندگی بھر کی کمائی لٹ کی، کیسے سہار لیتا؟ ابو کے لہجے میں نمی اترنے لگی تھی۔ امی اور بھابھی رونے لگے تو عثمان بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ احمر کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ کتنی رقم تھی، کیا زیور تھا، سب کچھ تھا احمر، بس سب کچھ لٹ گیا۔ نہ ذکر کرو اس منحوس واردات کا جو ہم سب سے سب کچھ چھین کے ہمیں تہی دامن کر گئی، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، نہ چچا جان کے لیے اور نہ ہی… بہت ضبط کے باوجود بھی عثمان بھائی کی آواز کپ کپانے لگی تو وہ مزید وہاں نہیں رکے تھے۔ ماحول ایک دم سے بہت سوگوار اور بھیگا بھیگا سا ہو گیا تھا۔ 5ویں روز اس کا ضبط جواب دینے لگا تو وہ بھابھی کے سر پہ سوار ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ ان کا دل پریشان ہو اٹھا۔ کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا تھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ بنے مت، آپ تو بنا کہے ہر بات سمجھ آیا کرتی تھی۔ وہ کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑا انہیں ناراض سا لگا۔ ان 4 سالوں میں اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی اور شخصیت کا نکھار بھی بڑھ گیا تھا، کافی میچور سا لگنے لگا تھا۔ بھیا ویسے نجومی بھی نہیں ہو کہ دل کا حال بتا دوں، وہ بشاشت سے کہتی نال کھول کر چاول بھگونے لگی۔ سبین کہاں ہے اور وہ مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ اب کے بعد اس نے سیدھے سے بھاؤ پوچھا تو ان کے ہاتھ سست پڑ گئے، مگر وہ اس کی بات کو مذاق میں ٹال گئی۔ حواسوں میں تو ہو، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اس لیے ملنا ملانا بالکل بند ہے۔ اگر اس کے اندر غضب کا طوفان انگڑائیاں نہ لے رہا ہوتا تو ان کی اس چھیڑ چھاڑ کو بہت انجوائے کرتا، مگر اس وقت تو بس سبین کا احتساب کرنا چاہا تھا جس نے اسے شدید ٹینشن میں دھکیل دیا تھا۔ یہ شاہی فرمان کس نے جاری کیا ہے؟ جاتی دفعہ تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اب تک تو کافی لبرل ہوا کرتی تھی، وہ طنزیہ انداز میں کہتے انہیں یاد دلا رہا تھا۔ پھر وہ خفیف سے نل بند کر کے پرات سنک پر رکھ کے اس کی طرف پلٹی۔ پھر وہ خود تم سے پردہ کر رہی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ مگر وہ ہے کہاں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ لہجہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہیں جہاں پہلے تھی۔ آپ کا مطلب کہ اوپر والے پورشن میں؟ وہ حیران ہوا۔ لیکن چچا جان، اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بھابھی کی آواز بے حد مدھم تھی، جیسے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اکیلی رہ رہی ہے، مگر کیوں؟ بھابھی جیسے تھک سی گئیں، بہت بے بسی سے بولی، وہ بہت ضدی ہوگی احمر، کسی کی نہیں سنتی۔ احمر کو اپنا غصہ ضبط کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ سبین کے بدلتے اور بدتمیز ہو جانے کا تجربہ بھلا اور کسے تھا؟ ابھی کہاں ہوگی وہ؟ بھابھی نے ہول کر اس کی طرف دیکھا، پھر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا کام ہے کہ صاحب میرا بھی اس کی طرف؟ وہ بڑے سلگتے لہجے میں کہہ کر پلٹ گیا تھا، اور بھابھی کا دل آئندہ آنے والے لمحات کو سوچ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ چولہے کی آنچ مدھم کر کے تیزی سے امی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچا۔ وہی سفید پینٹ سے سجا دروازہ تھا۔ وہ ٹھٹکا، کچھ کمی سے محسوس ہوئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے سے یاد آ گیا، اب دروازے پہ پہلے کی طرح کارٹون سٹیکرز نہیں لگے تھے، اور تو اور موٹے سیاہ مارکر سے جو اس نے لکھ کر لگا رکھا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی رہتی ہے، وہ کاغذ بھی غائب تھا۔ تم اب واقعی اچھی لڑکی نہیں رہی سبین احمد۔ دل میں طوفان چھپائے لب بھینچے آگے بڑھا اور دروازے کی نوب گھمائی، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی، مگر جواب ندارد۔ تب اس نے قدرے زوردار طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جواب نہ ملنے پہ اس سے بھی زیادہ زور سے۔ وہ جو پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے آیا تھا، اسے سامنے پا کر بے خود سا دیکھنے لگا۔ گزرے لمحات لہجہ بھر میں آندھیوں کی طرح
اسے چھو کر گزر گئے تھے، مگر یہ لمحہ بھر ہی کی بات تھی۔ احمر کے برعکس سبین کا رد عمل بہت برا اور شدید تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی سبین نے پوری قوت سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ احمر نے صورت سے دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھام کے اس کی پیش قدمی کو روک رکھا تھا۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے سبین؟ اس کی غیر متوقع حرکت پہ مشتعل ہوا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنی تمام قوت دروازہ بند کرنے پہ صرف کر رہی تھی۔ تب احمر نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی کتنے قدم دور ہٹ کی۔ اندر داخل ہو کر احمر نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ چلے جو یہاں سے۔ اس نے جیسے احمر کی بات سنی ہی نہیں تھی، بے حد گستاخانہ لب و لہجے میں بولی، اور وہ جسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دل خراش تحریر سبین کی ہو سکتی ہے، اسی پل اس پر منکشف ہو گیا بہت کچھ بدل چکا ہے۔ لمحہ بھر ہی کو وہ ششدر ہوا، پھر شدید اشتعال کے تحت آگے بڑھا اور اس کو بازو سے جکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کی گرفت میں وہ لڑکھڑا سی گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اس طرح کی بکواس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کی گرہٹ اور غصہ بھی سمین کو ڈرانے میں ناکام رہا تھا۔ اسی جارحانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے نفرت انگیز سے انداز میں بولی، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اینڈ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ احمر کے ذہن کو بلینک کر گیا۔ یہ سبین تھی، وہی سبین احمد جو کبھی اپنا آپ بھول کر اس کے رنگ میں ڈھلنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ سبی؟ اس کے رویے کی انتہا تک لینے کے باوجود وہ بے یقین تھا، مگر سبین کو اس کی آنکھوں سے جھلکتے درد آمیز تحیر کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، آئندہ کبھی مجھے چھونا تو درقرار مجھ سے بات بھی مت کرنا، چلے جاؤ میرے کمرے سے۔ احمر کے اندر کا شور لہجہ بہ لہجہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے خود اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ بھی احتیاط اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا۔ آخر آگے بڑھ کے اس کو بازوں سے جکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے درست انداز میں بولا، تم کون ہوتی ہو مجھ پہ حدود و قیود نافذ کرنے والی؟ اس کمرے میں آنے، تم سے بات کرنے، حتیٰ کہ تمہیں چھونے تک کے حقوق ہیں میرے پاس۔ سبین نے جھٹک کر اپنے بازو اس کی سخت گرفت سے آزاد کروائے اور اسے بیگانے اور سرد انداز میں بولی، آئی ڈیم کیئر۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس کی خود سارانہ گفتگو احمر کو شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ وہ دوبارہ اسی سبین کے پیرہن میں لوٹ گئی تھی جو کبھی اپنی باتوں سے یوں ہی سے سلگھا کر چٹکھا کر رکھ دیتی تھی۔ میں تمہیں ریجیکٹ کر رہی ہوں، میں تمہیں ایسا زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی، اور نہ ہی تم سے ایسا کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں۔ دانت پیستا ہوا آگے بڑھا، اسے دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اور بھڑک اٹھا تھا۔ سبین زور سے چیخی، ہاں ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں، پاگل ہو گئی ہوں، مارو مجھے اور مارو مجھے، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، چھوڑ دو مجھے، چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس مت آؤ، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ نہ صرف زور زور سے چلا رہی تھی، مگر بلکہ آنسو بھی اتنی تیزی سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس قدر غیر متوقع صورتحال نے احمر کو ششدر کر دیا، اور ابھی وہ اپنے اوسان سنبھال ہی رہا تھا کہ امی اور بھابھی دوڑی چلی آئیں اور اسے سنبھالنے لگیں۔ وہ چند لمحوں تک خالی نظروں سے سارے منظر کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بھابھی بے بسی سے امی کو دیکھنے لگی، جو سبین کو یوں بکرا دیکھ کے خود بھی نڈھال ہونے لگی تھی۔ احمر کے اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا، مگر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سبین سے اس مطالبے کی وضاحت کرے گا، مگر سبین کی حالت نے تو اسے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ جس بات کو وہ دل ہی دل میں سبین کا مذاق کہہ کر ٹالتا رہا تھا، وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ رات کو کھانے کے میز پہ اس نے سبین کا آخری قیامت نامہ رکھ دیا تو وہاں موجود تمام نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اب تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کے اس قدر غیر متوقع رویے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے انداز میں تلخی رچی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں سبین کو کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ عثمان بھائی سے نظریں چرائے ابو سے مخاطب تھے، جو کاغذ سے اس کے پرزے کو ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھے تھے۔ جب سے چچا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اسے معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ بھابھی نے بھی بات سنبھالنے کی کوشش کی، کیا اتنے عرصے سے آپ سب کو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ وہ ٹینس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی منقوہہ تھی، محبوبہ نہیں، جسے وہ قرض ادائی کی سزا کے طور پہ خدا حافظ کہہ کے اپنی راہ پر چل پڑتا۔ ہمیں کچھ اندازہ تو ہے۔ چچا جان کے بعد سے اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ عثمان بھائی کی رنگت میں ضبط کی سرخیاں اتر آئی تھیں۔ امی نے دوپٹے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ قیامت دیکھی ہے میری بچی نے۔ بھابھی آپ اس سے پوچھیں، سب فقط چچا جان کی ڈیتھ کا رد عمل تو نہیں ہو سکتا؟
وہ ماتھے پہ شکنیں ڈالیں جیسے ان سب سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ بھابھی خائف سے اس بات میں سار ہلانے لگی۔ میں پوچھوں گی اس سے۔ ارے یاد ہے ایمر، پرسوں تمہیں آفس کی ویکینسیز کے لیے انٹرویوز ہوں گے، تم خود سلیکشن کرو گے یا میں بھی آ جاؤں؟ عثمان بھائی نے بہت اچانک بات بدلی تو وہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس قدر اہم معاملے کو نظر انداز کرنا ایمر کو بہت کھلا تھا۔ وہ انصاف سے شدید بدگمان ہوتا کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں خود اس مسئلے کا حل تلاش کر لوں گا، بہت کاٹدار انداز میں کہہ کر وہ کھانے کو چھوئے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ کھانے کی میز پر جامد خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ویکینسیز کے انٹرویوز کے بعد سیدھا گھر آیا تو بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ لاؤنج ہی میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹائی کے ناٹ ڈھیلی کرتا ریلیکس ہونے لگا۔ جلدی آ گیا ایمر۔ بھابھی کسی کام سے کمرے سے نکلیں تو اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابھی تو عملہ سلیکٹ ہونا ہے، اس کے بعد کام کی باری آئے گی، ایک کپ چائے تو بنا دیں۔ بہت سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے اس نے فرمائش کی تو وہ پوچھنے لگی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بس سر ذرا بھاری ہو رہا ہے تھکن کی وجہ سے۔ وہ پیشانی کو انگلیوں سے مسلتا قدر نیم دراز ہو گیا۔ بھابھی اس کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھی، پھر پلٹ کر کچھ کھانے سے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ بس ایک کپ چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ آنکھیں موندے وہ یوں ہی مزمحل سا بیٹھا تھا۔ کوریڈور کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولی تو سیاہ اور سفید امتزاج کے لباس میں ملبوس خود کو بڑی سی سیاہ چادر میں چھپائے سبین کو سامنے پا کر اسے بے تاثر نظروں سے دیکھے گیا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اس کا بیگانہ سا انداز احمر کو سلگا گیا تھا۔ بھابھی نے چائے کا کپ سے تھمایا تو وہ چونک گیا۔ حمزہ آ گیا اسکول سے؟ یوں ہی بے سبب وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ بس ابھی آنے ہی والا ہے، عثمان خود پک کر کے لائیں گے اسے۔ بھابھی نے شکر ادا کیا کہ اس کا موڈ اب قدرے بہتر تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ گڑبڑا گئی اور بڑے سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا، آپ نے سبین سے پوچھے؟ ہاں۔ انہوں نے گھبرا کے اسبات میں سارے لائے تو ان کو بغور دیکھنے لگا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ تم یوں ہی اس فضول سے خط کو دل پر لیے بیٹھے ہو، وہ تو یوں ہی اس نے کسی دورے کے زیر اثر لکھ دیا تھا۔ آپ بیٹھے یہاں، بہت سنجیدگی سے احمد نے کہا تو وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے سامنے سنگل صوفے میں دھانس کی۔ چند لمحوں تک وہ کپ پر نظریں جمائے رہا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بہت متوازن انداز میں بولا، اس روز میری اس موضوع پر اس سے بات ہوئی تھی، وہ صرف علیحدگی کی بات کرتی اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ میں کیا کہوں احمد، پتہ نہیں سے کیا ہو گیا، یوں لگتا ہے جیسے سے کوئی شدید قسم کا دورہ پڑتا ہے جس کے زیر اثر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ بھابھی کافی گھبرا رہی تھی۔ مگر صرف مجھ ہی سے کیوں؟ وہ پھر سے ٹینس ہونے لگا۔ شاید اس لیے کہ اتنا بڑا صدمہ اس نے تنہا جھیلا، یا شاید اس سے اس کی محبت کا اندازہ لگا لو۔ اس وقت شاید تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ یقین جانو احمد، پورا سال اس نے ایک شوق کی کیفیت میں گزارا ہے، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اب ایک دم سے یہ تبدیلی آئی ہے اس میں تو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ کہاں تو اتنی سویٹ، ہر وقت شرارتوں سے اودم مچائے رکھنے والی سبی، اور کہاں یہ۔ بھابھی کی آواز بھرانے لگی تو وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے بتائیں بھابھی، میں کیا کروں؟ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا ہے۔ قدرے توقف کے بعد وہ بہت دل گرفتہ انداز میں بولا۔ انہوں نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تو خود بخود بھی عارضدہ ہونے لگی۔ ایک ہی حال ہے اس کا احمد، محبت، ڈھیر ساری محبت، جسے یقین دلا دے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ تم ہر موڑ پر، ہر حال میں اس کے ساتھ ہو، اور حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، تم اسے تنہا نہیں کرو گے۔ وہ بڑی آس اور امید سے کہتی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگا، پھر بڑے تعصب سے بولا، بھابھی میں نے کب اسے اپنے ساتھ نہ ہونے کا احساس دلایا؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پہ طے نہیں ہوا تھا، مگر اب صورتحال بہت بدل چکی ہے اور یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر بھی بس احمد، پلیز تم صبر و تحمل سے کام لو، اسے بہت برداشت اور محبت سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ بھابھی نے بہت ملتجیانہ انداز میں کہا تو لب بھنچے چند ثانیوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ابھی وہ کہاں سے آئی ہے؟ کون، سبی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا کر چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ دراصل اس نے جاب کر لی ہے، بھابھی نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور واقعی احمد کو دھچکا سا لگا۔ واٹ؟ جاب کر لی ہے؟ مگر کیوں؟ اور ابو نے اسے اجازت کیسے دے دی؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو انہوں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ جو دھیان بٹے گا تو اس کی ذہنی کیفیت بھی نارمل ہو جائے گی۔ احمد کی پیشانی کے بل بتایا تھا کہ اسے سبین کا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر چائے پینے لگا۔
میں ذرا حمزہ کے لیے کچھ سویٹ بنا لوں، ابھی آتے ہی ضد کرے گا۔ بھابھی اس کی خاموشی کو غنیمت جان کے فوراً اٹھ گئی تھیں۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر ٹہلنے کی غرض سے گیا تو سبین کو خاموشی سے وہیں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ موسم کی خوبصورتی یقیناً اس کے دھیان میں نہیں تھی، ورنہ اس کے تاثرات میں اس قدر ارزردگی نہ ہوتی۔ اسے سامنے پا کر وہ فوراً اٹھ کر پلٹنے لگی، مگر احمد نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے روک لیا تھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اگر تم خاموشی سے میری بات سن لو تو میں بھی تمہاری ہر بات مانوں گا۔ احمد نے مصالحانہ انداز اپناتے ہوئے مشروط حل پیش کیا تو وہ تنفر سے پر لہجے میں بولی، میں تمہاری پابند نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی بات سننے کا شوق ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر چھڑانے کی کوشش کی تو احمد نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسان سے کہا، جب تک پابند ہو تب تک تو میری بات سننی پڑے گی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر ڈالو۔ میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا انداز اس قدر پرسکون تھا کہ احمد کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگی۔ مگر میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تم چاہتی ہو کہ تم جو مجھے ریجیکٹ کر دو اور میں خاموشی سے تمہاری اتوار دیکھتا رہوں، میں تمہارے بےہودہ فیصلے کو سراہوں۔ وہ سخت مشتعل ہوا تھا۔ میں نے تمہیں ریجیکٹ کیا، تم مجھے ریجیکٹ کر دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورے دے رہی تھی۔ شدید غصے میں آ کر احمد نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ نکاح نامے پر تم ہی نہیں میں نے بھی دستخط کیے تھے۔ اقرار تم نے ہی نہیں میں نے بھی کیا تھا۔ پھر علیحدگی کا فیصلہ تم اکیلی کس طرح کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ میرا طریقہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، اپنا طریقہ خود متعین کر لو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت خود سرانہ انداز میں بولی تو کئی لمحوں تک اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کس قدر دلکش مگر ظالم لگ رہی تھی وہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تھکن اور شکستگی اترنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ایسے بھی؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اب تو میں آ گیا ہوں نا کبھی نہ جانے کے لیے، میرا اعتبار کرو سے بھی۔ مگر مجھے اب تمہاری کوئی چاہ نہیں ہے، وہ بے حد سپاٹ لہجے میں کہتی اس کی محبت کو روندنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے میں ہر مصیبت کا تنہا سامنا کر سکتی ہوں، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں پھر سے اسے بے مایا کیا تھا، مگر بھابھی نے جو کچھ احمد کو سمجھایا تھا اس کے پیش نظر وہ ابھی بھی پر امید تھا۔ دیکھو سبی، چچا جان سے میں بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی کہ تم، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یقین کرو اگر ابو مجھے روک نہ دیتے تو میں اگلے ہی روز لوٹ آتا، مگر مجھے تو اطلاع بھی ایک ہفتے کے بعد دی گئی، تب مجھے اس سارے قصے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور بہت بیزار کن انداز میں کہتی۔ اس کے بعد کاٹ گئی تو اہانت کے شدید احساس سے احمد کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کتنی دیر وہ لب بھینچے سے دیکھتا رہا تھا۔ وہی خوبصورت بیضوی چہرہ، گلاب رنگت، گھنی پلکوں سے سجی لائٹ براؤن آنکھیں، اس کے وہی سرخ ہونٹ جو ہر وقت ہنسی کے پھول بکھیرنے کو تیار رہتے تھے، مگر اب وہ فقط زہر اور آگ اگل رہے تھے۔ احمد کی ذہنی رو بھٹکی تو ذہن میں ایک سپارکنگ سی ہوئی۔ بہت بے ساختہ اس نے تلخی سے پوچھا تھا، وہ ہے کون جس کی خاطر تو مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ بے اختیار اسے دیکھنے کے بعد ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اطمینان سے بولی، میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ احمد کو لگا جیسے اس کے رگ رگ میں انگارے دہک اٹھے ہوں۔ یہ سب تو میں کسی سے بھی پوچھ لوں گا سبین، مگر اتنا یاد رکھنا، اگر مجھے تمہارے دامن پہ بدنامی کا ایک بھی دھبا دکھائی دے گیا تو میں طلاق جیسے کبھی فعل سے بھی زیادہ برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ پھنکارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ساری محبت اور لب و لہجے کی نرمی و ملائمت جیسے رگوں میں دوڑتے لاوے نے خاک کر دی تھی۔ سبھی نے دھندلاتی نظروں سے حد نظر اسے دیکھا تھا۔ نیچے آ کے وہ سیدھا بھابھی کے پاس گیا تھا۔ بھابھی کیا وجہ سبین کے اس رویے کی؟ کس بنیاد پہ اس نے مجھ سے ایسے گھٹیا مطالبہ کیا ہے؟ اس کے مشتعل سے انداز نے بھابھی کو ہراساں کر دیا۔ پل بھر میں ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ امر تم خام خواہ بات کو بڑھا رہے ہو، معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ تم۔ بھابھی کا پھر سے وہی نپا تلا ڈیرا سہما انداز اسے بھگ سے اڑا گیا۔ خدا کے لیے بھابھی مت چھپائے مجھ سے کچھ بھی۔ کب تک فریب دیتے رہیں گے آپ لوگ مجھے؟ کیوں پہیلیاں بھجوا رہے ہیں آپ؟ آخر آپ لوگ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے لگا۔ جس دن سے میں آیا ہوں گھر کی فضا تو کیا سب کے رویے بھی بدلے ہوئے ہیں۔ مرنا تو سبھی کو ایک دن ضرور ہے۔ پھر چچا جان کی موت میں ایسی کیا بات تھی کہ تمام حالات الٹ پلٹ ہو گئے؟ غصے کی شدت میں اس کی آواز اتنی بلند ہوگی کہ امی بھی گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں۔
احمر کیا ہو گیا؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں بول رہے ہو بھابھی کے ساتھ؟ ان کے لہجے میں سرزنش تھی، مگر اس وقت خود پر سے قابو کھو کر بے اختیار ہو چکا تھا۔ اسی انداز میں بولا، میں کیا بتاؤں؟ بتانا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سبین کی اس رویے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایسی کیا بات ہو گئی جس نے اس ہنستے بستے گھر میں ویرانی اور سناٹا پھیلا دی ہے؟ کیوں سب اپنے اپنے مدار سے ہٹے ہوئے ہیں؟ مجھ سے کیوں اتنی اجنبیت برت رہے ہیں؟ اور پتہ نہیں اس کے انداز اور الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ امی بھی رونے لگی۔ آگے بڑھ کے احمر کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی، پھر اسے سمجھانا چاہا۔ باپ کی موت کا صدمہ، سب کے باپ مرتے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلانے لگا، سب ہی کو ایک روز مرنا ہے، پھر اس میں ایسی کیا انہونی ہوگی؟ میں یہاں ہوتا ہے تو کیا انہیں مرنے سے بچا لیتا؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ نہ میرے بچے، اتنا غصہ نہ کرو۔ کیوں نہ کروں غصہ؟ وہ آپ سے رشتہ نہیں توڑی، باقی گھر والوں سے نہیں توڑی، پھر میں ہی کیوں؟ اس کا جواب آپ لوگ مجھے دیں گے کہ کیونکہ نکاح کا فیصلہ آپ ہی لوگوں نے کیا تھا۔ لگ رہا تھا احمر کا دماغ بھی الٹ چکا ہے، مگر وہ اس کے سوالوں کا جواب تب دیتی جب خود ان کے پاس جواب ہوتا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی احمر، اسے ذرا سنبھلنے تو دو، بھابھی نے ڈرتے ڈرتے کہنا چاہا تو وہ سرخ آنکھوں سے نہ دیکھتے ہوئے ترشی سے بولا، کتنا ٹائم چاہیے اسے؟ 4 سال، 6 سال یا 10 سال؟ ایک بار سے اوپر ہو کر ابھی تک وہ سنبھلی نہیں ہے۔ صدمہ بھی تو ایسا ہے میرے بچے، تمہیں کیا معلوم؟ وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی امی اونچی آواز میں رونے لگی تو بھابھی سے بھی ضبط کرنا مشکل ہونے لگا۔ خدا کے لیے امی، اب یہ مت کہیے گا کہ صدمے سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی احمر، شدید ذہنی صدمے سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ امی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ تو اس صدمے کا بدلہ وہ مجھ سے کیوں لے رہی ہے؟ ہوش مندوں سے زیادہ حواس میں ہے وہ غم و غصے سے بحال تھا۔ احمر ٹھیک ہو جائے گی وہ، بھابھی نے بہت ہمت سے کام لیتے ہوئے کہنا چاہا تو غصے سے پوچھنے لگا، کب؟ جب وہ مجھ سے طلاق لے لے گی؟ اور اس کے سوال کا جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر زوردار طریقے سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ بھابھی بیچارگی سے امی کو دیکھنے لگی۔ احمر تو پاگل ہو رہا ہے، سبین کا رویہ حالات کو خراب کرتا جا رہا ہے۔ میں ان سے بات کرتی ہوں وہی سنبھالتے پھریں، مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں جوان بیٹے کو بربادی کی داستان سناتی پھروں۔ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ بھابھی خود پہ قابو پاتی انہیں تسلی دینے لگی۔ جس بات کو وہ مذاق و شرارت پہ محمول کر رہا تھا وہ اب زندگی کو اس کے لیے عذاب بنا گئی تھی۔ سبین کے جو انکار کرنے اور طلاق کا مطالبہ کرنے پہ اس کے نا پر کاری ضرب لگی تھی۔ وہ دوسرے لڑکوں سے بہت سی باتوں میں مختلف تھا۔ جب وہ کالج حتیٰ کہ اسکول میں بھی تھا تو اس کے بہت سے دوستوں کے گرل فرینڈز ہوتی تھی، جبکہ احمر کو اس چیز نے کبھی متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی سبین اس کی زندگی میں آئی تھی، رفتہ رفتہ اس کے محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا تھا۔ دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ احمر کو اس کی ہر بات، ہر انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بنیادی طور پہ کسی ایک کا ہو کر رہنے والی فطرت کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قدر غیر متوقع حالات نے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا، مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اس کی زندگی برباد ہوگی تو وہ سبین کو بھی اس کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دے گا۔ فی الحال وہ خاموش ہو گیا تھا۔ غصہ کر کے جوش میں آ کر بھی اس پر مسئلے کی وجہ نہیں کھلی تھی۔ وہ اطمینان اور سکون سے خود اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی تھی کہ وقتی اشتعال سے اسے کوئی غلط فیصلہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان دنوں سے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ آفس کے تمام ورکرز کا اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا۔ نئے آفس کو سیٹ کرنے اور مارکیٹنگ ڈیولپ کرنے کے لیے سے ظاہر سی بات ہے بہت محنت اور پوری توجہ سے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ سوخانگی زندگی کا یہ مسئلہ وہ کچھ دنوں کے لیے سرد پڑ گیا تھا۔ بھابھی اوپر گئی تو ایزل کے سامنے کھڑی بڑی محویت سے پینٹنگ مکمل کر رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اس کی مصروفیت دیکھتی رہی، پھر جھرجھری لے کر بولی، کیسے خوفناک تصویریں بنانے لگی ہو تم سے بھی، اسے تو دیکھ کے وحشت اور ہولناکی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ ان کی بات سن کے سبین کا ہاتھ جیسے بے جان ہو گیا۔ پھر ایک نظر اس نے اپنے بنائی ہوئی پینٹنگ پر ڈالی۔ اندھیری رات، اجاڑ سوکھے درختوں والا جنگل اور ایک درخت کے نیچے ٹوٹی پھوٹی قبر۔ پھر جو اس نے سرخ رنگ کے سٹروک لگائے تھے وہ جیسے گاڑے لال خون کا تاثر پیش کر رہے تھے۔ سبین سوئے ہوئے لہجے میں بولی، یہی تو اصل زندگی ہے بھابھی۔ خدا نہ کرے، بھابھی دہل کر بولی تو کلر پلیٹ میز پر رکھتی ان کی طرف پلٹ آئی۔ تقدیر نے جو کرنا تھا کر لیا بھابھی، اب یہ میری زندگی ہے۔ اس نے ایزل پہ لگی پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر ہنسنے لگی، یہ جو اندھیری رات ہے یہ میری باقی ساری زندگی کا سمبل ہے، اور یہ اجاڑ بیابان جنگل یہ میری تمام ناتمام خواہشات ہیں بھابھی۔
جنہیں اب بھی میں چاہوں تو پورا نہیں کر سکتی. اور یہ سرخ رنگ، یہ میرے ارمانوں کا، میرے جذبوں کا لہو ہے. یہ جو قبر ہے نا، یہ میرا گھر ہے جہاں میں اکیلی رہوں گی اپنے اس غلیظ اور مکروہ وجود کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ بہت اطمینان سے اپنے بنائے ہوئے پینٹنگ کے ہر رخ کی وضاحت کرتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تو انہوں نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا. لمحہ بھر میں ہی دل بھر آیا تھا. سبھی نہ کرو ایسی باتیں، میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے. بھابھی کتنی مرتبہ کہا ہے آپ سے کہ مجھے نہ چھوا کریں، پلیز ہاتھ بھی مت ٹچ کیا کریں مجھ سے. اطمینان سے کہتے ہوئے بہت نرمی سے اس نے انہیں خود سے الگ کر دیا تو ان کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر بہت فضول بولنے لگی ہو تم. انہوں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے سرزنش کی. پھر اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ کر فوراً بات بدل گئی. تم نیچے کیوں نہیں آئی؟ ان کی بات پہ سبین نے چند لمحے نے دیکھا، پھر صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے عرضدگی سے بولی، تم اچھی طرح جانتی ہو، آپ اچھی طرح جانتی ہیں بھابھی، تم احمر کو بہت غلط جج کر رہی ہو. سبھی دکھ بھابھی کے لہجے میں بھی اتر آیا تھا. یہاں تو ہر بات ہی غلط ہو گیا بھابھی. ایک یہ بھی صحیح. اس کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکان تھی. وہ بے حد ڈسٹرب ہے. تم جانتے ہو نا کہ وہ تمہیں کس قدر چاہتا ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ وہ خود سے وابستہ چیزوں اور رشتوں سے متعلق کس قدر جذباتی ہے. وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھوئے گا. سبھی جو تم کر رہی ہو نیری جذباتیت اور کچھ نہیں. بھابھی نے اسے سمجھانا چاہا. بھابھی مجھے زندہ دیکھ رہی ہے نا، اسے بھی غنیمت سمجھیے. کچھ ہے کہ میں احمر کی زندگی کو بھی برباد کر دوں. آپ مانتی ہیں نا وہ بھی مجھے چاہتا ہے، تو کیا میں اس کی چاہت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور لہجے کا بھیگا پن بھابھی سے چھپا ہوا نہیں تھا. مگر جن حالات کا سامنا اس نے کیا تھا اور اچھے بھلے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو بھی یقیناً پاگل پن کی حدوں تک پہنچا سکتے تھے. سبی میری جان، تم ایک بار تو سوچو. ایک بار تم اس سے ٹھیک طرح سے بات تو کر لو. کوئی غیر تو نہیں ہے وہ، اور پھر ضروری تو نہیں کہ ہم اسے ہر بات بتائیں. دھوکہ فریب بھابھی، ان باتوں پہ کب زندگی پنپتی ہے؟ ایسا کر بھی لوں تو وہ غرور اور مان کہاں سے لاؤں جو مجھ سے ایک بار پھر سے بھرپور اعتماد انجیکٹ کر دے. یقین کریں بھابھی، جب احمر کو اپنے لیے یوں بے قرار دیکھتی ہوں تو دل کو چین آنے کے بجائے ایک یقین گھیرے رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ پل بھر کا کھیل ہے. جس روز اسے حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اس روز وہ پچھتائے گا کہ اس نے میری پہلے مطالبے میں مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیا. عرضدگی سے آنسو بہاتے ہوئے ان کا دل پسیجنے لگی. وہ اس کے پاس بیٹھ گئی. سبھی زندگی میں یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. اگر بنا کچھ بتائے تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو ہر بات کہہ ڈالو اس سے. اس طرح یہ خلیج تو دل میں باقی نہیں رہے گی نا کہ شاید احمد وہ نہ ہوتا جو تم میں سمجھتی رہی ہوں. وہ بہت ملتجیانہ انداز میں سمجھا رہی تھی، مگر وہ بدک اٹھی. نہیں بھابھی، کبھی نہیں. میں اسی روز مر جاؤں گی بھابھی. مگر تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں ہے سبھی. اگر بعد میں سب کچھ ہو جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ یہ تو آزمائش ربی، ہم نہ سمجھیں تو اور بات ہے. یہی کرتی جو آپ کر رہی ہوں. میں احمد کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. وہ اپنی ہر چیز میں انفرادیت چاہتا ہے بھابھی، اور یہ فیصلہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے. پورا ایک سال میں نے اس فیصلے کے پیچھے پاگل ہو کر گزارا ہے. وہ آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی. مگر یہ ٹھیک نہیں ہے سبھی. تم دیکھو تو صحیح، احمد کیا کہتا ہے. آپ کیا چاہتی ہیں میں اس کی عدالت میں کھڑی ہو کر اپنی سزا کا انتظار کروں؟ آپ لوگ کیوں چاہتے ہو مجھے خود سے ٹھکرائے؟ چاند ایک تو اچھی یادیں میرے پاس رہنے دیں بھابھی. میں جانتی ہوں میرے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہی چاہت، یہی شدت میں آخری پل تک اسے چاہتی ہوں. وہ مجھے دھتکار دے، مجھے ٹھکرا دے، میں تو اسی پل ختم ہو جاؤں گی بھابھی. اب میں اسے ٹھکرا رہی ہوں تو دل میں ایک تسلی ہے کہ میں اسے چھوڑ رہی ہوں. وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. میں اسے ٹھکرا رہی ہوں اور مجھے پانے کو بے قرار ہے. اس کے آنسوؤں سے بھیگے لہجے میں اتنی حسرت، اتنا دکھ رچا ہوا تھا کہ بھابھی نے بے اختیار سے گلے سے لگا لیا. مت کرو اتنا ظلم خود پہ سبھی. اتنا چاہنے کے بعد یوں چھوڑ دو گی اسے؟ کیا کروں بھابھی، میں کیا کروں؟ وہ رو رہی تھی. آپ سب لوگ ہیں مگر اس سے زیادہ اپنا مجھے کوئی نہیں لگتا. بھابھی زندگی میرے لیے ایک بوجھ ہوگی. میں تنگ آنے لگی ہوں اس جینے سے. کوئی خوشی، کوئی زندگی، نوید کب ملے گی مجھے؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی. بس اپنے خدا پر پختہ ایمان رکھو سبھی، جو ہم لوگوں کو وعدے کی پابندی کی سختی سے تلقین کرتا ہے. سوچو خود وعدے کا کتنا پابند ہوگا. بس اپنی طرف سے کوئی کمی نہ رکھو. نماز پڑھا کرو اور عاجزی سے دعائیں مانگا کرو.
وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں مانگنا پڑے گا اس سے۔ وہ اللہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ تمہیں نواز دے گا، مگر پہلا اقدام یہ ہے کہ تم اپنا جائزہ لو، تم کہاں تک اس کے حقوق پورے کر رہے ہو۔ ہم لوگ بھی بہت عجیب بلکہ بدقسمت ہیں، جب تک وہ ہمیں نوازتا ہے ہم سب بغیر شکریہ ادا کیے یوں قبول کرتے ہیں جیسے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، مگر جب وہ ذرا سا ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے رسی کھینچتا ہے، دن میں 5 وقت نماز پڑھ کے چند دعائیں مانگ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ بہت فخر سے ہر ایک کو بتایا جاتا ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جو بچپن سے لے کے آخری عمر تک ہمیں بنا کچھ مانگے نوازتا رہتا ہے، وہ تو کبھی نہیں جتاتا کہ اس نے ہمیں اتنا دیا ہے۔ وہ اتنی بڑی بڑی خوشیاں ہمیں دیتا ہے، مگر ہم نے کبھی بھی سوچنے کی زحمت نہیں کی کیوں، کس نیکی کے بدلے میں؟ مگر جو ہی وہ ذرا سی آزمائش ہم پر ڈالتا ہے ہم بدک اٹھتے ہیں، اس سے بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ تو جو ہمیں بغیر کسی گناہ نیکی کرنے کے سارے عمر اپنے لطف و کرم سے نوازتا رہتا ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزما سکے؟ انہی آزمائشوں سے انسان اور اس کے رب کی محبت کھلتی ہے۔ سبھی اپنے دل میں بدگمانیوں کو جگہ مت دو، اس کی حاکمیت کا، اس کی بزرگی کا حق ادا کرو، وہ تمہیں نوازنے میں دیر نہیں کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ مگر بہت گہرے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی اور سبین کا مچلتا بے قابو ہوا دل ٹھہرتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ گیپ اس لیے پڑ گیا کہ کنوں کھائے ہیں میں نے اورنجز، اور اس کے بعد نا میری آواز بہت عجیب ہو گئی تھی اور تھوڑا سا گلا خراب ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے گیپ پڑ گیا۔ گلا تو ٹھیک ہے، آواز ابھی بھی ذرا عجیب ہے، لیکن یہ ہے کہ کنوں تو پھر سردیوں میں کھانے ہوتے ہیں نا، سردیوں میں کنوں اور گرمیوں میں آم نہ کھائے تو سیزن کا مزہ کیا لیا۔ آپ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کنوں انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف اس کو اورنج کنوں، مالٹا اور فروٹر ہم لوگ کہتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔